اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ تعلیم و تربیت، آج کا موضوع تعلیم و تربیت پہ ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ سیکھنا، پڑھنا، شروع سے لے کے پہلی کلاس سے لے کے، بلکہ اس سے پیچھے نرسری کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک کے لیول تک جانا، استادوں سے سیکھنا، سبق، کتابیں، کاپیاں، پریکٹیکل کرتے کرتے وہ ساری تعلیم ہے۔ لیکن تربیت کیا ہے؟ تعلیم ایک الگ موضوع ہے، اس میں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کتابیں، الفاظ بنانا کیسے ہے، الفاظ کے ساتھ جملے کیسے بنانے ہیں، جملوں کے بعد پھر وہ کتابیں کیسے لکھی جاتی ہیں، اور پھر ان کتابوں کو پڑھ کے کیا سیکھا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے تعلیم۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت شروع ہو جاتی ہے والدین کے گود میں جب بچہ ہوتا ہے، جب وہ الفاظ سیکھنے لگتا ہے اور تھوڑا سا چلنے بولنے لگتا ہے، تو پھر اس کو سکھایا جاتا ہے کہ کس کو سلام کرو، کس طرح سے سلام کرو، کس طرح سے بولو، کس طرح سے ہنسو۔ اس میں والدین کا کردار سب سے پہلے ہے، پھر اس کے بعد اساتذہ کا کردار آ جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے معاشرہ۔ تربیت والدین سب سے پہلے کرتے ہیں، پھر اساتذہ کرتے ہیں، پھر معاشرہ کرتا ہے۔ والدین کا کردار کیا ہے؟ والدین کا کردار یہ ہے کہ پہلے دن سے بچوں کو سکھائیں کہ کس طرح الفاظ بولنے تو سیکھ لیے ہیں، لیکن یہ الفاظ کہاں بولنے ہیں یہ سیکھ لیا، کپڑے کیسے پہننے ہیں، کون سی جگہ پہ جا کے کیا بات کرنی، کیا نہیں کرنی، یہ والدین بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں بچے، جب اسکول جانے کی کوشش کرتے ہیں، اسکول جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اسکول جائیں، تو پھر والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی بچوں کی تربیت میں کردار ان کا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بولنے میں کیسا ہے، اس کی لکھاوٹ کیسی ہے، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسا ہے، یہ کھانا کھاتے ہوئے کس طرح سے کرتا ہے، بیہیو کرتا ہے۔ پھر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ صاف ہاتھ کرو، پھر کھانا کھاؤ، پھر ہاتھ صاف کرو، آپ کے بال سنورے ہونے چاہیے، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ نے ساتھی طلباء کے ساتھ کس طرح سے ملنا ہے۔ یہ کبھی بچے کسی کی شکایت لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ میرے ساتھ کیا ہے، تو پھر اساتذہ اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اس میں تعلیم نہیں ہے، اس میں تربیت ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرو گے۔ وہ بچہ اگر کسی وقت کہتا ہے کہ مجھ سے کسی نے زیادتی کیا ہے، تو دوسرے کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس طرح سے ساتھ میں نہیں کرتے ہیں۔ بچے بڑے ہو گئے، والدین کے ساتھ ساتھ اب دوسرا کردار اساتذہ کا بھی آ گیا۔ اب ہو گئے بچے بڑے۔ اب بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے تھوڑے سے بڑی عمر کے ہوتے ہیں، باہر جانا، دوستوں کے ساتھ ملنا، بازار جانا، چیزیں خرید کے لانا، کوئی رستے میں آتے جاتے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ان کو سلام کرنا، یہ جب سکھایا جاتا ہے والدین کی طرف سے اور پھر اساتذہ کی طرف سے، تو بچہ ان چیزوں کو عملی زندگی میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محلے کے کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، فلاں جگہ آپ نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ غلط کیا تھا۔ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اب اس سارے قصے میں تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تربیت شروع ہوتی ہے ماں سے، باپ سے۔ اب بچوں کو اتنی کھلی چھٹی دینی چاہیے کہ والدین کے ساتھ وہ اپنی تمام چیزیں شیئر کریں۔ جب والدین کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے تو والدین کو معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، ان کو کہاں کہاں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر والدین سختی کریں بچوں کے ساتھ، بچہ کوئی بات کرنے لگے تو ان کو ٹوک دیں، ان کو روک دیں، ایک دو دفعہ بچہ کوشش کرے گا، اس کے بعد بچہ آپ کے ساتھ بات کرنا اس کو
محسوس ہوگا کہ یہ میری بات کو رد کر دیتے ہیں۔ جب بات کو رد کر دیا جائے گا تو وہ پھر دوبارہ کوشش ہی نہیں کرے گا والدین کے ساتھ بات کرنے کی۔ جب والدین کے ساتھ بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ جو ایک انسانی فطرت ہے کہ اس کی وہ کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ والدین کے ساتھ نہیں بات کرے گا تو کسی دوسرے کے ساتھ بات کرے گا۔ جب دوسرے کے ساتھ بات کرے گا تو وہ آگے سے اس کو کیا مشورہ دے گا، اس میں آپ کا کنٹرول نہیں رہے گا۔ بطور والدین آپ اس کے آپ لاعلم ہو گئے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگوں سے مل رہا ہے، کس طرح کی صحبت میں جا رہا ہے، اور آیا وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بچے کی بات سنی جائے۔ بچہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، چھوٹی کلاسوں میں ظاہر فلاں نے میرا پین لے لیا، فلاں نے میری پینسل لے لی، ربڑ لے لی، ریزر لے لیا، اس طرح کی کہانی شروع کرتا ہے۔ جب بچے کو ڈانٹ دیا جائے کہ خبردار تم نے یہ کہتے ہو، آتے ہی اس کو 2-4 تھپڑ لگا دو کہ تم نے یہ کیوں کیا، فلاں کیوں کیا۔ بچہ 1-2 دفعہ کوشش کرے گا، اس کے بعد وہ چھوڑ دے گا۔ تھوڑی سی بڑی کلاس میں جائے گا تو وہ پھر کوشش کرے گا۔ جب پرائمری سے اوپر والی کلاس میں جاتا ہے تو پھر بچہ کوشش کرتا ہے کہ والدین کو یہ چیزیں بتائیں، خاص کر کے ماں کو وہ چیزیں بتائیں۔ ماں بھی ڈانٹ دے، باپ بھی ڈانٹ دے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی دھن میں چلا جاتا ہے کہ انہوں نے میری سننی تو ہے نہیں، تو ان کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جب اس کے ساتھ بات نہیں کرے گا تو پھر اس کی ذات میں وہ ایک فکس ہو جائے گا کہ یہ بات کرنی ہی نہیں ہے۔ جب وہ چیز ہو جائے گی کہ بات نہیں کرنی تو پھر وہ باہر دوستوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہے۔ اسی طرح جب اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی لیول پہ چلے جاتے ہیں تو بچے آہستہ آہستہ والدین سے باتیں چھپانا شروع ہو جاتے ہیں۔ باتیں کیوں چھپائی جاتی ہیں؟ بچے کے ذہن میں ہے کہ اگر میں نے کوئی بات کر دی تو والدین کو برا لگے گا۔ ایک آپ نے فاصلہ والدین نے دے دیا اس کو۔ آپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ بچوں کو آپس میں اپنے ساتھ جڑنے کی۔ ماں نے کوئی بات ہوئی شروع سے باپ کا ڈر پیدا کر دیا کہ تم یہ بات کرو گے تو میں تمہارے ابا کو بتاؤں گی۔ اوپر سے ابا جی وہ اپنے آپ کو ڈاڈا ثابت کرنے کے لیے باہر کا غصہ بھی بچوں پہ نکال رہے ہیں۔ کاروبار کے معاملات میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، رستے میں، ٹریفک پہ جھگڑا سارا بچوں پہ آ کے نکل رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کا وہ کردار دروازے کے باہر تھا، آپ وہاں سے نکل کے اب آپ گھر آ گئے ہیں۔ جب گھر آ گئے ہیں تو پھر آپ یہاں پر ایک باپ ہیں، اور ماں کو بھی چاہیے کہ باپ کا ایک مقام رکھے اور بچوں کے ساتھ خود رابطہ رکھے، کیونکہ مرد پہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ جبلت ڈالی نہیں ہے کہ وہ جزیات میں نہیں جاتا۔ جزیات میں جاتی ہے ماں۔ وہ بچے کی چال سے، بچے کی گفتگو دیکھ کے اندازہ کر جاتی ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو کس چیز کی کمی ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے، جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، گود میں ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، لیکن ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کو رفع کرنا ہے، یا اس کو کوئی اور اس کی ضرورت ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، اس کے لیے وہ اس کے رونے سے ہی پہچان جاتی ہے کہ اس وقت بچے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ماں میں ہے، باپ یہ کام نہیں کر سکتا۔ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوم ورک کرتے کرتے بچے ساتھ ساتھ بات کرتے جاتے ہیں، ماں ان کو جواب دیتی جاتی ہے۔ یہ ساری مائیں ہی ایسا کرتی ہیں، کچھ چند ایک ایسی ہوں گی جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر مائیں اسی تربیت کے ساتھ لے کے چلتی ہیں بچوں کو کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچہ کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں ہر چیز کو ساتھ ان کے ساتھ شیئر کرتے کرتے دوستانہ ماحول ماں کا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ماں بھی اجازت نہ دے بچے کو کہ اسکول کی باتیں، باہر دوستوں کی باتیں شیئر نہ کرے، تو پھر ایسا ایسا بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اور وہ خاموشی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ جب بچہ گھر آ کے بات نہیں کرتا تو بچہ باہر دوستوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس کے دوست کون ہیں، کہاں ہیں، ان پہ آپ کا چیک نہیں ہے۔
جب آپ کا چیک نہیں ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کی تربیت میں کہاں خلا پیدا ہو رہا ہے۔ جب بچے کی تربیت میں خلا پیدا ہوگا تو آج چھوٹی چھوٹی چیزیں چھپائے گا، کل کو بڑی چیزیں بھی چھپانا شروع کر دے گا۔ تو پھر والدین کا اس جگہ پہ آ کے بالکل ایک کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ کنٹرول کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بچے کو ریموٹ کنٹرول کی طرح چلانا ہے کہ آپ یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ یہ کرنا ہے کہ اس کے بچے کے مسئلے مسائل کو دیکھا جائے، اس کا حل بتایا جائے، اس کی طبیعت کے مطابق اس کی تربیت کی جائے۔ یا تو بالکل اس کو آزاد کر دینا کہ بچوں کے ساتھ اتنا دوستانہ ہو جائے کہ وہ آپ کی بات ہی نہ مانے، یا اتنے سخت ہو جانا، بالکل دوسرا پہلو پکڑ لینا کہ آپ کے ساتھ وہ بچے کمفرٹیبل ہی نہ ہوں۔ تو دونوں صورتیں جو ہے نا وہ یہ خطرناک ہیں۔ درمیانی رستہ ہونا چاہیے، بچے کی طبیعت کے مطابق اس کی تربیت ہو، ہر چیز وہ شیئر کرے۔ اس طرح کی دوستی بچوں کو دینی چاہیے والدین کی طرف سے۔ جب بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں اس وقت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں چیزیں۔ خطرناک کیسے ہو جاتی ہیں کہ یونیورسٹیاں عمومی طور پر اکٹھے بھی ہوتی ہیں، بہت کم ایسی یونیورسٹیاں ہیں جو الگ الگ جنڈر کو کیٹر کرتی ہیں۔ وہاں پر جا کے یا تو اتنے وہ شائی ہو جائے گا بچہ کہ وہ باہر جا کے بات ہی نہیں کر سکے گا، تو یا اتنا بورڈ ہو جائے گا کہ پوری یونیورسٹی میں اس کے چرچے شروع ہو جائیں گے۔ یہ فرق پڑتا ہے تربیت کا۔ اگر بچے کی تربیت پہلے دن سے ہی ایسی کی جائے تو بچہ آ کے گھر آ کے بتائے گا، وہ اپنے دوستوں کے بارے میں بتائے گا، بچی ہے تو اپنی سہیلیوں کے بارے میں بتائے گی۔ ماں گھر بیٹھے اندازہ کر سکتی ہے کہ کون سے بچے کی صحبت بچوں کے لیے بہتر رہے گی، کون سے کے لیے کیا کیا چیزیں اس کے لیے منفی اثرات لا سکتی ہیں، تو ماں بچے کو سمجھا دے گی۔ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جب بچوں کو گھر میں دوستانہ ماحول دیا جائے۔ دوستانہ ماحول ہوگا، بچے کھل کے بات کر سکیں گے، کھل کے بات کریں گے تو اس میں سے کمیاں کوتاہیاں نکلیں گی، کمیاں کوتاہیاں نکلے گی تو اس کا حل نکلے گا، حل نکلے گا تو بچے کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے والدین میرے لیے بہتر سوچ رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایک خلا موجود ہے، تو پھر خلا بڑھتے بڑھتے خلیج بن جائے گا، اور خلیج کو پاٹنا ایک خاص حد تک تو ہو سکتا ہے، شروع میں اگر تو ہو جائے، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد وہ بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ بچوں کو پہلے دن سے ہی اتنا ماحول مہیا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرے۔ جب بچہ شیئر کرے گا تو والد اور والدہ دونوں کا کردار اس میں شامل ہوگا اس کی تربیت میں۔ تعلیم تو مل گئی، لیکن اگر تربیت نہیں ہے، اس کو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، رہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر تعلیم اور تربیت دونوں ایک ساتھ صحیح جا رہی ہیں تو آئیڈیل بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ جب بچے کی پرورش آئیڈیل ہوگی تو وہ معاشرے کے لیے ایک بہتر کردار ادا کر سکے گا، وہ والدین کے لیے بہتر کردار ادا کر سکے گا۔ اگر گیپ چھوڑ دیا تو ایک خاص حد کے بعد بچہ والدین کو بالکل چھوڑ کے الگ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو وہ جگہ دی نہیں۔ جب جگہ نہیں دی تو وہاں پر اب آپ کی جگہ موجود نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ موضوع آپ کو پسند آئے گا، اور اس پہ آپ کی رائے بھی ہمیں درکار ہوگی کہ کیسا لگا۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس تو ضرور کریں، کیونکہ کمنٹس ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں غلطی پہ ہیں، کہاں ہماری اچھائی ہے۔ دونوں صورت میں ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اگلی ویڈیوز میں ان کمیوں کوتاہیوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔